अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एहतजाज और बसंत के बाद दोनों जानब से बड़ा दावा किया गया है। तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कामयाब शटर डाउन हड़ताल की है। लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं। लोग आज भी ये समझते हैं कि 8 फरवरी 2024 को उनके मैंडेट को लूटा गया, उनके वोट के ऊपर डाका डाला गया। लोगों का आज भी वही नजरिया है जो आज से 2 साल पहले था। लोग 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हुकूमत यह कहती है कि यह एहतजाज नाकाम एहतजाज था। ना तो ताजरों ने बाजारों को बंद किया है और ना लोगों ने अपनी दुकानों को बंद किया है। हुकूमत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो बसंत हुई है वो कामयाब तरीन हुई है। और यह भी बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है कि बसंत के बाद लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस हवाले से कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। या वो सारे के सारे लोग जिन्होंने लाहौर के अंदर बसंत को सेलिब्रेट किया है और पाकिस्तान भर से वो सारे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर बसंत के हवाले से वीडियोस देखी हैं, आप सब कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें कि क्या इस बसंत की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का वोट बैंक कम हो सकता है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। बाकी मैं दोनों तरफ की जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपने फैसला करना है कि आया यह एहतजाज कामयाब था या नहीं था। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी, महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर अब्बास, इनके कंधों के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि 8 फरवरी का एहतजाज गुजर गया है। अब आगे एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा लाहेमल देना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अब सुहेल खान अफरीदी के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे और पूछेंगे कि बताओ अब यह एहतजाज गुजर गया है, अब इमरान खान को किस तरीके से रिहा करवाना है। क्योंकि सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर यह कहा था कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं लेकिन ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हैं, इनको टूटते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो अब तहरीक इंसाफ के कारकुन पूछेंगे कि बताओ वो धागे कब तोड़ने हैं। अभी इसी एहतजाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया और उसकी वजह से सुहेल खान अफरीदी को बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, उस हवाले से भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे कुछ इंफॉर्मेशन है बसंत के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख दूं। बसंत गुजर चुकी है और टोटल 3 दिनों की जो इतलात है उसमें जो फाइनल नंबर अभी तक सामने आया है, लाहौर के अंदर 3 रोजा बसंत में 6 लोग अपनी जानों से गए हैं और 36 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और इनमें एक सहाफी भी मौजूद है। उस सहाफी ने एक ट्वीट भी किया, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। उस ट्वीट का टाइटल उसने रखा था 25 साल बाद कातल बसंत से डाकू बसंत, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बसंत के हवाले से पुलिस ने किस तरीके से दिहाड़ियां लगाई हैं, कैसे नाकों के ऊपर पुलिस लोगों से गुड्डे और डोर जब्त करती थी और बाद में लोगों को तंग किया जाता था। ये उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। अब ये साफ इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं और ये बीबीसी ने जो टाइटल दिया है वो भी आप देख लें कि उन्होंने इस बसंत को किस किस्म का टाइटल दिया। अब जरा आ जाए, पंजाब हुकूमत ने इस बसंत के हवाले से जो SOPs जारी किए थे कि ये होगा ये नहीं होगा, अगर ये हुआ तो जुर्म होगा, सजा मिलेगी और बाकायदा तौर पर इसकी निगरानी की गई। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। एक जगह पर देखा गया कैमरे में कि एक शख्स जो है वो चरखी इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि चरखी जो है वो खिलाफ कानून थी, SOPs में चरखी नहीं थी। तो उस शख्स को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा तौर पर उसकी तस्वीर भी जारी की कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन आगे स्टोरी आप सुने। ये हमारे भाई हैं, नौजवान साफी हैं, सैयद जिशान अजीज, उन्होंने एक वीडियो लगाई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़ी ताकतवर शख्सियत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हमजा शहबाज शरीफ है, वो भी पतंग उड़ा रहे हैं और उनके पीछे एक लड़का खड़ा है जिसने चरखी पकड़ रखी है। तो सैयद जिशान अजीज लिखते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, ये जो बंदा पकड़ा गया है जिसका आपने ट्वीट भी किया है, ये जबरदस्त काम है, मगर उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद वो गरीब का बच्चा छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वीडियो वाली शख्सियत के ऊपर मुकदमा आपके बस की बात नहीं। या तो कानून सबके लिए बराबर होना। ये तो मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ है ना, एक तस्वीर जो है वो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर अयाज सादक साहब की, वो भी माशाल्लाह चरखी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक और वजीर हैं वो भी चरखी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो या तो कानून सबके लिए बराबर हो और या अगर आपने छूट देनी है तो फिर सबको दे। देखते हैं कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। एक और सहाफी है मुल्तान से जिनका नाम है जान शेर खान, उन्होंने एक बड़ी अहम खबर दी है। वो कहते हैं कि मुल्तान में पतंगबाजी पर 92 मुकदमा दर्ज हुए हैं। मुल्तान में मुख्तलिफ थानों के अंदर पतंग उड़ाने पर 92 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पतंग उड़ाने वाले भाग रहे हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। अब मैं एक और चीज आपको यहां पर बता दूं, वक्त से पहले बता रहा हूं।
ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں لاہور کے اندر اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے اوپر یہ کہہ کر ایف آئی آر دے دی جائے یا مقدمہ بنا دیا جائے کہ جی فلاں بندے نے گواہی دی ہے کہ یہ بندہ بسنت والے دن چرخی استعمال کر رہا تھا، یا اس بندے نے بسنت والے دن ایس او پیز کی خلاف ورزی کی تھی. یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے. آگے آ جائیں جی. ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں، بڑے دانشور ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو بسنت ہوئی ہے، اس بسنت کی وجہ سے جو معیشت ہے اس کو 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا فائدہ پہنچا ہے، اور یہ ایونٹ اگلے 5 سال تک جو ہے وہ 5 ارب ڈالر کا بھی بن سکتا ہے. میری تو دست بستہ گزارش ہے کہ ساری صوبائی حکومتوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بسنت سے ہم کتنے ارب ڈالر کما سکتے ہیں. آپ خیبر سے لے کر کراچی تک سب لوگوں کو کہیں کہ وہ سال میں ایک دفعہ بسنت منا لیا کریں، اور اگر ہم 25-30 ارب ڈالر 5-6 سالوں میں جمع کر سکتے ہیں بسنت سے، تو میرا خیال ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. عمران خان نے صحیح کہا تھا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. معیشت آپ کی تب ٹھیک ہوتی ہے جب آپ اپنے ملک سے کوئی چیز بنا کر باہر کی دنیا میں بیچتے ہیں اور باہر سے ڈالر آتے ہیں. یہ تو ہم نے اپنے ملک کے اندر ہی پتنگیں بنائی ہیں، اپنے ملک کے اندر ہی ڈور بنائی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو بیچی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہماری ہی مارکیٹ کے اندر پیسہ سرکولیٹ ہوا ہے. یہ بات آپ کریں، یہ بات سمجھ آتی ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ملک کی معیشت کو اس کا 1 سے 2 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا. اس طریقے سے بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ جو ملک کی معیشت ہوتی ہے اس کے اسپیکٹس، اس کے میئرز جو ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، وہ یہ بالکل بھی نہیں ہوتے. اب یہ جو بسنت ہوئی ہے، اس بسنت کے بعد باتیں ہو رہی ہیں، بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے زبردست قسم کا کام کیا ہے. یہ ایک ثقافتی پہلو تھا جس کو اجاگر کیا گیا. بالکل ٹھیک بات ہے جی. 3 دن تھے، 3 دنوں میں 2 دن جو ہے لاہوریوں نے گڈیاں نہیں اڑائی. ایک تو جس دن رات کو 12 بجے تھے جب اس کا آغاز ہوا تھا، تب گڈیاں اڑائی گئی تھی. میں خود اس چیز کو وٹنس کیا میں نے. اور پھر اگلے دن اسلام آباد کے اندر بڑا افسوسناک سانحہ ہوا تھا، پاکستانی شہید ہو گئے تھے. اس دن لاہوریوں نے ہفتے والے دن جو ہے وہ نماز جنازہ بھی تھا ان کا، تو لوگوں نے گڈیاں نہیں اڑائیں. اور اتوار والے دن جو ویڈیوز میرے سامنے آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لاہوریوں نے اسپیشلی جو اندرون لاہور کا علاقہ ہے وہاں پر لاہوریوں نے بڑی تعداد کے اندر اس فیسٹیول کو انجوائے کیا ہے اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے. اب اس کے بعد یہ بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھ جائے گا اور عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ووٹ بینک جو ہے وہ بسنت سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا. ووٹ بینک کم یا زیادہ ہوتا ہے آپ کے پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں نون لیگ کا ووٹ بینک کس دن بڑھے گا. نون لیگ کا ووٹ بینک اس دن بڑھے گا جس دن نون لیگ اپنا جگرا دکھائے گی اور تحریک انصاف کو چیلنج کرے گی کہ یہ گھوڑا ہے اور یہ میدان ہے، آؤ سیاست میں ہمارا مقابلہ کرو، آؤ ہمیں مینار پاکستان بھر کر دکھاؤ. اور اگر پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان نہ بھر سکی تو پھر آپ کہنا کہ نون لیگ کا ووٹ بینک بڑا ہے. ایسے نون لیگ کا ووٹ بینک نہیں بڑھ سکتا. ایک بڑے سینئر صحافی ہیں سرل المیڈا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کچھ بھی نہ کرے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ سب کچھ کر دیں، پھر بھی جب اگلا الیکشن ہوگا اور منصفانہ موقع اگر دیا گیا، فیئر الیکشن اگر ہوگا، تو ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ہی پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والا ظلم اور ناانصافی. کیونکہ سیاست کے میدان میں اگر آپ کسی کو شکست نہیں دے سکتے تو پھر اس کا ووٹ بینک کبھی بھی کم نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی کا ووٹ بینک کم کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اس کو سیاست کے میدان کے اندر شکست دیں، ادروائز ووٹ بینک کم نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ یہ میں نے اسکرین شاٹ نکال کے رکھا ہوا، وسیم بدامی کے شو کے اندر تقریباً 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر کاشف عباسی نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن سے 1 دن قبل کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر 60% لوگ باہر نکل آئے نا الیکشن والے دن تو ہمارے سارے کے سارے تجزیے جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری کے اندر جائیں گے. اور ایگزیکٹ وہی ہوا. ورنہ اور بھی بہت بڑے بڑے صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا حقوق عالم ہوگا، کوئی باہر ہی نہیں نکلے گا، تحریک انصاف کو ووٹ ہی نہیں پڑے گا. لیکن جو بات کاشف عباسی نے کہی تھی وہ درست ہوئی تھی، جو آج کل آف ایئر ہے، جن کے اوپر پابندی ہے، پتہ نہیں کیوں پابندی ہے لیکن پابندی ہے. اور لوگوں نے پھر باہر نکل کر جو سرپرائز دیا تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا اب ایک حصہ ہے. اب آگے آ جائیں، ایک اور بڑی انپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں. لاہور کے اندر فلیٹی ہوٹل میں آسما جہانگیر کے نام پر کانفرنس ہو رہی ہے. وہاں پر مختلف لوگ آ رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جمہوریت کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. وہاں پر جناب محترم عزت مآب رانا ثناءاللہ صاحب سینیٹر ہیں، وہ آئے اور انہوں نے جب گفتگو شروع کی اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے، مسنگ پرسنس کے حوالے سے، وہاں پر ہونے والے آپریشن کے حوالے سے، وہاں پر ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے، تو ان کو 2 دفعہ ایک خاتون نے باقاعدہ طور پر شٹ اپ کال دی. جب انہوں نے 2 دفعہ رانا ثناءاللہ کو شٹ اپ کال دی، اس کے بعد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آہستہ آہستہ لوگوں نے احتجاجاً وہاں سے اٹھنا شروع کر دیا. اور رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اپنی بات کرتے رہے لیکن لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا. اب یہاں پر ایک چیز سمجھیے گا، جو مہذب قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس یہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار پرامن طریقے سے کرتے ہیں.
اب لوگ وہاں پر اٹھ کر رانا ثناءاللہ کے ساتھ دستوں گریباں تو نہیں ہو سکتے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام سے اٹھ کر چلے جائیں اور یہ پیغام دیں کہ جناب محترم، آپ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ایگزیکٹلی یہی کام پاکستان کی قوم نے 8 فروری 2024 کو کیا تھا۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے نوجوانوں نے خاموش انقلاب برپا کر دیا تھا جس کو نہیں مانا گیا۔ تب سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ نہیں آئی۔ محترمہ مریم واز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کسی قسم کا کوئی احتجاج، ہڑتال یا شٹر ڈاؤن نہیں ہوا، صفر، یعنی کہ احتجاج پنجاب کے اندر ہوا ہی نہیں۔ پنجاب کے اندر نہیں ہوا تو باقی بھی ادھر نہیں ہوا ہوگا، ٹھیک ہے جی، چلے KPK کے اندر ہو گیا ہوگا، تو سندھ والے بھی نہیں مانیں گے۔ تو آپ ایک کام کریں، یہ میری گزارش ہے پنجاب حکومت سے، آپ کے لیے بہتری ہے، آپ کے لیے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ لوگ تو باہر نکلے نہیں ہیں، عمران خان تو ختم شد ہو گیا نا، پھر لوگوں نے تحریک انصاف کی بات نہیں مانی، تو آپ جو ہے وہ تحریک انصاف کو کر دیں چیلنج۔ بسنت بھی ہو گئی ہے، لوگوں نے انجوائے بھی کر لیا، آپ تحریک انصاف کو چیلنج کر دیں جی، آئیں ہمیں جلسہ کر کے دکھائیں، کیونکہ سیاست میں تو یہی ہوتا ہے نا جی، سیاست میں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ دکھاؤ کتنی عوامی پاور آپ کے پاس، دکھاؤ تمہارے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں، بتاؤ کہ تمہاری بات کتنے لوگ سننے کو تیار ہیں۔ تو تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کا چیلنج دیں، پھر اگر کوئی نہ آیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی کوئی تحریک انصاف کے پیچھے نہیں کھڑا۔ باقی اگر بات کریں احتجاج کی تو تحریک انصاف نے تقریباً پاکستان بھر سے 500 مختلف مقامات سے انہوں نے بند دکانوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کی ہیں۔ لاہور کے اندر تو ہمارے بھائی ہیں آغا شیخ سرور، انہوں نے باقاعدہ طور پر جا کر یہ جو گوال منڈی کا علاقہ ہے، جو نواز شریف کا علاقہ، ان کی باقاعدہ طور پر ویڈیو بنائی۔ اور لاہور کے اندر آپ کو پتا کبھی بھی اتوار والے دن ناشتے کے پوائنٹ بند نہیں ہوتے، وہ بھی متعدد مقامات کے اوپر ناشتے کے پوائنٹ بند تھے۔ اور پھر یہ کال تھی مغرب کی نماز تک، کہ مغرب کی نماز تک آپ لوگوں نے شٹر ڈاؤن کر کے رکھنا ہے۔ پھر عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق یا عطا تارڑ دونوں میں سے کوئی ایک، انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد والٹر روڈ کی ویڈیو لگائی۔ منیف فریق صاحب پنڈی سے ویڈیو لگا رہے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، سب کچھ کھلا ہوا ہے، تو وہ تو کھلنا ہی تھا مغرب کی نماز کے بعد۔ ویسے انہوں نے کال دی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، اور باہر نکل کر آپ نے مشرف برادر ریلیاں نکالی ہیں، اور وہ ریلیاں پھر انہوں نے نکالی بھی ہیں۔ یہ لاہور کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریلی لاہور کے اندر نکالی گئی ہے، یہ ریلی جو ہے وہ اوکاڑا کے اندر نکالی گئی ہے، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بھی علامہ راجہ ناصر عباس نے کال دے رکھی تھی کہ فیصل مسجد کے باہر آ کر آپ نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، وہاں پر پولیس لگا دی گئی، اور وہاں پر پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار بھی کیا۔ بہت بڑے خطرے سے اسلام آباد کو بچا لیا گیا، کیونکہ اس خاتون کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، یہ پولیس نے کیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ فیصل مسجد کے اندر اس وقت عشاء کی جو نماز ہوئی ہے، چند لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، باہر سے پابندی تھی کہ کوئی بندہ یہاں پر آ کر عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا۔ ڈر اور خوف کیا تھا؟ ڈر اور خوف تھا کہ کہیں لوگ جو ہے یہاں پر بڑی تعداد میں آ کر نماز نہ پڑھیں اور بعد میں شہداء کو خراج عقیدت نہ پیش کریں۔ وہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ آج ابتدا تھی، یہ اختتام نہیں تھا۔ آج ہم فیصل مسجد میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں، مگر پولیس نے راستہ روکا ہے۔ آج ہم اگلے لاہے عمل کی تیاری شروع کر دیں گے۔ تحریک تحفظ جائن پاکستان اگلے لاہے عمل کا اعلان کرے گی۔ آج پورے پاکستان میں ہڑتال تھی جو کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب، جن کا نہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے نہ تحریک تحفظ جائن پاکستان سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج 8 فروری کو کوئٹہ اور بلوچستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال مکمل طور پر کامیاب رہی، جس پر بلوچستان والوں کا شکریہ۔ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ فارم 47 کی سرکار سہولت کار بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ JUI بھی اس کال کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ جائن پاکستان کی حمایت کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے جاوید ہاشمی نے ایک اہم ترین ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آج جو میں نے پہیہ جام ہڑتال دیکھی ہے وہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا جی بھٹو دور میں ہم نے پہیہ جام ہڑتال کی کوشش کی تھی، کراچی میں ایک ٹرین کو روکتے ہوئے 7 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلام آباد اور پنڈی میں حکومت کو میٹرو تک خود بند کرنا پڑی۔ بسنت کے تہوار کو سیاسی ڈال بنا کر جو وسائل اس احتجاج کو روکنے کے لیے استعمال کیے گئے ان کا جواب بھی انہیں دینا پڑے گا، پھر بھی ناکامی ہوئی۔ یہ بات جاوید ہاشمی کر رہے ہیں۔ اب ذرا آ جائیں جو اہم ترین بندہ ہے جس کی بات بڑا وزن رکھتی ہے اور جو اب ایک بڑے امتحان کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا ہے، ان کا نام ہے سہیل خان افریدی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال پر تحریک تحفظ جائن پاکستان اور تمام سیاسی پارٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مینڈر پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو آج ایک دفعہ پھر یہ پیغام دیا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آج پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنے دل سے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال میں حصہ ڈالا، جو کہ خوش آئندہ بھی ہے اور مخالفین کے لیے خوفناک بھی ہے۔ آج پاکستانیوں نے ایک مرتبہ پھر مسلط شدہ ٹولے کو اور ان کے لانے والوں کو مسترد کیا ہے۔ مزید کچھ اور باتیں بھی انہوں نے نیچے آئین اور قانون کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کے حوالے سے لکھی۔ اب ایک اور کام ہوا ہے
के पी के और पंजाब की सरहद के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। वो जरा आप गौर से जरा इसको सुनिएगा। ये खुशालगढ़ पंजाब का जो बॉर्डर है, वहां पर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने अपनी मदद आपके तहत एक कैंप लगाया। वहां पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुरम ज़ेशान भी मौजूद थे और कारकुनान का यह कहना था कि अब हम यहां पर जो है वो रास्ता बंद करेंगे, धरना देंगे और एहतजाज करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। आप हैरान होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी वहां पर पहुंची ये खत्म करवाने के लिए, और वहां पर कैदियों वाली गाड़ियां भी पहुंची कि अगर किसी ने कोई हैंकी बैंकी की तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पकड़ के बंद किया जाएगा कैदियों वाली गाड़ियों के अंदर। वहां पर सेनेटर ज़ेशान अगर ना होते, खुरम ज़ेशान, तो मामला खराब हो सकते थे। उन्होंने बड़ी खुशसलूबी से मामला को संभाला, लेकिन जिस वक्त वो बात कर रहे थे उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए, आवाज बाहर आई उनकी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर इमरान खान को रिहा करवाना तो रास्ता यही है, रास्ता कोई और नहीं है। और अब मैं अभी से आपको बता रहा हूं, अब से ऑनवर्ड, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, वो शफीउल्लाह जान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है जो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात समझने की जरूरत है कि आज भी वो जहां पर खड़े अपने सोशल मीडिया की वजह से खड़े। आज सोशल मीडिया वाले तनकीद करते हैं, समटाइम उनको बड़ा गुस्सा भी आ जाता है, समटाइम वो आपसे बड़े सख्त सवालात भी पूछते हैं। यही तो सियासत है कि आपने अपने लोगों को जवाब देकर मुतमिन करना है, उनको बताना है कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, उनको बताना है हमारी ये प्लानिंग है, उनको बताना है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको आपने मुतमिन करना होता है। अब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो हर गुजरते दिन के साथ सुहेल खान अफरीदी के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे और सुहेल खान अफरीदी को अल्टीमेटली जवाब देना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनको बात करनी पड़ेगी कि हां भाई, आया चीजें मेरे हाथ के अंदर हैं या नहीं है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई और सुहेल खान अफरीदी और सलमान कमराजा, इनको बैठकर फैसला करना पड़ेगा कि आया हमने आगे बढ़ना है या हमने हाथ जोड़कर पीछे होना है, ये ऐलान करना कि हमसे नहीं होता, हमारी जगह पर कोई और आ जाए। ये शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, आप मुझसे नाराज भी हूं, लेकिन ये आपको आगे होता हुआ नजर आएगा। लाहौर के अंदर जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें बड़े लोगों ने अहम बातें की हैं, बड़ी सख्त बातें की हैं। हामिद मीर ने वहां पर जो बातें की हैं वो जरा मैं आपके गोश गुजार कर दूं, बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा जी, हामिद मीर ने, कि हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं हम, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि आमराना हुकूमत की खामोशी और दबी हुई आवाजें जमहूरियत, इंसानी हकूक और इज़हार राय की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। उन्होंने मजीद यह भी कहा कि काशिफ अब्बासी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन याद रखिएगा कि काशिफ अब्बासी यहीं पर रहेगा और जिन्होंने काशिफ अब्बासी के ऊपर पाबंदी लगाई है वो यहां पर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी सेंसरशिप सर्वाइव नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जियो, दुनिया या एआरवाई के ऊपर आपकी सेंसरशिप चलती है, लेकिन सीएनएन और बीबीसी के ऊपर नहीं चलती। उन्होंने कहा कि वो तो खबरें चलाते हैं, उन्होंने कहा जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो तबाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया, जिसका आप कहते हैं कि उन्होंने मार्का हक के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा किया, उसके ऊपर सेंसरशिप जो है फिर मतलब इस तरीके से क्यों लगाई जाती है, हमें रोका जाता है कि आप इसके ऊपर बात ना करें मुख्तलिफ खबरों के ऊपर, जैसे ये इस्लामाबाद के अंदर अफसोसनाक सान्या हुआ। महमूद खान अचकज़ई ने भी वहां पर इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि आइन बालादस्त होगा, सिविलियन हुक्मरानी होगी और पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस पर मुत्तफिक हो जाएं। नवाज शरीफ और जरदारी इसके ऊपर दस्तखत कर दें, इमरान खान से दस्तखत मैं करवा लूंगा। महमूद खान अचकज़ई ये बातें पहले भी 2-4 दफा कर चुके हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी कि वो इसके लिए, इस चीज के लिए वो जरा हिम्मत पकड़ें और दस्तखत करें, क्योंकि इमरान खान को मनाने की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई ने खुद ली है। अख्तर मेंगल ने भी वहां पर बात की, उन्होंने बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि हमने मसाइल हल करने के लिए जो तजावीज दी हैं उसके बदले में हमें मुल्क दुश्मन कहा गया, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि रियासत की कमर टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि अब आप ये नारा लगाएं कि इधर हम उधर तुम, तो उसके बाद कम से कम हम अच्छे हमसाए की तरह तो रह सकते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है जिन्होंने की है, बहुत खतरनाक बात है। तो हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को साथ बैठाएं और बैठाकर जो सियासी हल है वो निकाला जाए, मुज़ाकरात किए जाए। कम से कम वहां की जो वहां के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। अगर ऑपरेशन भी करना है तो उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, ये बहुत जरूरी है, चाहे ये बलूचिस्तान की बात है या खैबर पख्तूनख्वा की बात है। मजीद उन्होंने एक और बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि इन असेंबलियों में बात करने के लिए एक मेजर या कर्नल की इजाजत दरकार होती है, और मैं अपने आप को किसी कर्नल तो क्या किसी जर्नल का मोहताज भी नहीं समझता। याद रहे कि ये वही अख्तर मेंगल है जो इमरान खान की हुकूमत जब गिरी थी तो उस वक्त वो इसी शहबाज शरीफ के साथ थे। लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वो किस तरीके से बदलते हैं। आगे आ जाए जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि हमारा दोस्त चीन हमसे नाराज है। हमारे कंटेनरों पर खड़े होकर तकरीरें करने वाले बताएं कि इमरान खान के दौर में सी पैक समेत तमाम मेगा प्रोजेक्ट रोक दिए गए, लेकिन क्या तुम लोगों ने एक ईंट भी लगाई है? ये मौलाना फजल रहमान ने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से एक घरमा, एक अनार और एक सरदा
یہ جو پھل ہے یہ پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، لیکن دہشت گرد پاکستان کے اندر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کیوں نہیں آپ لوگ پکڑتے، کیوں نہیں مارتے؟ انہوں نے کہا کہ ظاہر شاہ کمیونسٹ سے لے کر اسلامی افغان حکومت تک کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ نجم سیٹھی نے بھی سوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو بھی ہمارا مسئلہ ہے اس کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یا تو آپ اگر اتنے تگڑے ہیں کہ دونوں طرف آپ اپنا فرنٹ کھول سکتے ہیں تو یہ تو اس طریقے تو معاملات نہیں ہو سکتے۔ ہم ڈیفینسو بہت اچھے ہیں، خدا نہ خواستہ انڈیا کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے اوپر وہ اٹیک کرتا ہے، جیسے انہوں نے 2 دفعہ کیا بھی اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا ان کو۔ ڈیفینس ہم الحمدللہ بہت اچھا اپنا کرتے ہیں، لیکن ہم اٹیکنگ پوزیشن کے اندر نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اٹیک کر سکتے ہیں۔ یہ بات کی ہے نجم سیٹھی نے۔ آگے آ جائیں جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ جیل کے اندر میرے کان میں مسئلہ ہوا تو ڈاکٹر مجھے دیکھنے کے لیے آیا، اور وہی ڈاکٹر جو ہے وہ عمران خان کو بھی چیک کرتا تھا، اور اسی سے مجھے جو خبریں ہیں وہ عمران خان کے بارے میں ملتی تھی۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کے 2-3 کلپ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، ایک بسنت کے حوالے سے ہے اور ایک ان کی نوکری کے حوالے سے۔ نوکری کے حوالے سے پہلے وہ کہا کرتے تھے جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے فارغ کروایا، میرا کیس اطہر من اللہ کی عدالت کے اندر لگا، عمران خان کی حکومت کے اندر لگا اور مجھے نوکری سے فارغ کیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی میری نوکری کا ایجنسیز کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، میں چونکہ پبلک فگر بن گیا تھا تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ پبلک فگر بن گئے لہٰذا آپ اتنی سینسٹیو پوزیشن کے اوپر نہیں رہ سکتے، ہم آپ کو ریٹائرمنٹ آفر کرتے ہیں، اور میں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب عوام جو ہے وہ اتنی چوچی تو نہیں ہے، عوام کو سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ بسنت کے حوالے سے پہلے کہتے تھے کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کا ویلنٹائن ڈے ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جہلم کے لیے بھی 2-3 دن دے دیں، یہاں بھی جو ہے وہ ہم بسنت منانا چاہتے ہیں، ہم بھی انڈور ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مزید انہوں نے ایک بات کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ یہ جو گٹر کے اندر جو ایک والدہ اور ان کا بچہ گر گیا تھا کہ جو انہوں نے مریم نواز نے بڑا سخت ایکشن لیا اور اس سے قبل ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مہاتما جو جیل کے اندر باندھا یعنی کہ عمران خان، اس کے دور حکومت میں ساہیوال کے اندر جو اب ایک فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور کچھ نہیں ہوا تھا، اور اب میں نے وہ ٹویٹ نکالا عمران خان کا، اس وقت کا عمران خان پاکستان کے اندر موجود نہیں تھے، اور عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ ساہیوال واقعہ پر عوام میں پائے جانے والا غم و غصہ بالکل جائز اور قابل فہم ہے۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ قطر سے واپسی پر نہ صرف اس واقعے کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی بلکہ میں پنجاب پولیس کے پورے ڈھانچے کا جائزہ لوں گا اور اس کی اصلاح کا آغاز کروں گا۔ یہ عمران خان نے اس کو ٹویٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ اگر جب کبھی آپ اس طرح کا کوئی کام کریں تو اپنی ٹیم سے کہا کریں کہ تھوڑی سی ریسرچ ضرور کر لیا کریں۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔